رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا ٹاپک والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ آپ، میں، ہم سب یہ بات بہت اچھے سے جانتے ہیں والدین ہمارے زندگیوں میں کیا مقام رکھتے ہیں۔ چلیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم اسے مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، والدین کا ان کی اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دونوں تمہاری جنت اور جہنم ہیں۔ قرآن میں اسی طرح کئی جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 83 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تم صرف اللہ ہی کی عبادت کیا کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی عبادت کے ساتھ ہمیں دوسرا حکم کیا دے رہے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا۔ سورہ نساء آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور تم اللہ ہی کی عبادت کیا کرو، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کیا کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا کتنی بڑی ذمہ داری ہے ہم پر۔ ایک اور جگہ سورہ احقاف آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والدین کا مقام کتنا بڑا اور بلند رکھا ہے، جس کا ہمیں بار بار اپنے کلام کے ذریعے بتایا ہے۔ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرے، پھر اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر اپنے والدین سے۔ بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں بھی جہاد میں شریک ہو جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ماں باپ موجود ہیں؟ صحابی نے کہا، ہاں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ اسلام میں ماں کا درجہ بہت بلند ہے۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں آب زمزم کا واقعہ، ایک ماں کی تڑپ اور دعا سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تا قیامت جاری رہنے والا آب زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ ماں کے تڑپ، ماں کی تکلیف، ماں کے رحم کا ذکر سورہ احقاف آیت نمبر 15 میں آتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس کی ماں نے اسے تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور اسے تکلیف سے جنا، اس کے پیٹ میں رکھنا اور دودھ کو چھڑانا 20 ماہ میں ہوتا ہے۔ ماں کے رحم اور ماں کی تکلیف کا ذکر سورہ لقمان آیت نمبر 14 میں بھی آتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، کون لوگوں میں زیادہ اچھے سلوک کے حقدار ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ دوبارہ آدمی نے پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ تیسری بار آدمی نے پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر سے آدمی نے پوچھا، اس کے بعد کون؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ۔ اور ایک اور جگہ ترمذی کی حدیث میں آتا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آپ، میں، ہم سب عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جانتے ہیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیک سلوک کرنے والا بنایا، سرکش اور بغدک نہیں بنایا۔ الحمدللہ، الحمدللہ، آج ہم جو بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں، جو بھی پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، یہ سب ہم اپنے ماں کے بدولت کر رہے ہیں۔ ہماری ماں نے ہمیں پڑھنا سکھایا، لکھنا سکھایا، دین کی راہ پر چلنا سکھایا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے، اپنی ماں کی عزت کرنے والا بنائے۔ باپ کی اہمیت۔ ایک بہترین بیٹے اور باپ کی مثال آپ، میں، ہم سب جانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اسماعیل علیہ السلام اتنے فرما بردار بیٹے تھے، جنہوں نے نہ کہ اپنے بچپن میں لیکن اپنی جوانی میں
اور شادی شدہ زندگی میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی بھرپور فرمانبرداری کی، چاہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے راضی ہو جانا ہو، یا کعبۃ اللہ کی تعمیر میں اپنے والد کا ہاتھ بٹانا ہو، یا پھر اپنی شادی شدہ زندگی سدھارنے کے لیے اپنے والد کا مشورہ ماننا ہو۔ ترمذی کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کی رضا والد کی رضامندی میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ ایک اور جگہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والد جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، چاہے تم اس دروازے کو ضائع کرو یا اس کی حفاظت کرو۔ جیسے ہم سب ہمارے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جینے کا طریقہ، ان کا رویہ، سلوک، ہر چیز جانتے ہیں۔ آپ کا سلوک اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ کیسا تھا؟ وہ ہر وقت ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، ان کے ہر کام میں ان کے ساتھ دیتے تھے، لیکن وہ کفر پر ہی وفات ہو گئے۔ ایک مشرک چاچا کے ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا نرمی اور اتنا اچھا سلوک تھا، تو ہمیں اپنے مومن ماں باپ کے ساتھ ہمارا سلوک کیسے رکھنا چاہیے، ہمیں یہ سیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے پیارے نبی سے یہ چیزیں سیکھنی چاہیے۔ اللہ ہم اس کی توفیق دے، آمین۔ قرآن میں کئی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 8، سورہ لقمان آیت نمبر 15، سورہ الممتحنہ آیت نمبر 4۔ ان آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہمیں اپنے مشرک ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنا ہے، ہر چیز جو ہم اپنے مومن والدین کے ساتھ کرتے ہیں ویسے ہی رہنا ہے۔ لیکن اگر وہ ہمیں اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا حکم دے تو ہمیں انہیں نرمی کے ساتھ منع کرنا ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک جگہ حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کبیرہ گناہوں کے بارے میں بتایا۔ پہلا، شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ دوسرا، نافرمانی، اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا۔ تیسرا، کسی کا قتل کر دینا۔ چوتھا، جب آپ کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو جھوٹی گواہی دینا۔ والدین کی نافرمانی، حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ پہلا، شرابی۔ دوسرا، سود کھانے والا، ربا لینے والا۔ تیسرا، یتیم کے ساتھ ناانصافی کرنے والا۔ چوتھا، والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والا۔ والدین پر خرچ، ابن ماجہ کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، میرے پاس جو مال ہے وہ میرے والد خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اور تیرے مال کا حقدار تیرے والد ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 215 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، اے نبی، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں کیا مال خرچ کریں، تم کہہ دو، جو کچھ مال تم خرچ کرو تمہارے ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کیا کرو، یہ سب حقدار ہے۔ جب تم نیک کام کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ جب والدین بڑھاپے کو پہنچے تب تو ہم پر اور ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے والدین پر خرچ کریں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 23-24 میں اس کا ذکر ہے۔ والدین کے وفات کے بعد کے حقوق، حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو اسید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، جب آپ سے ایک آدمی نے آ کر پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کے وفات کے بعد ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا میرے ذمہ باقی رہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ کہ ان کے لیے دعا کرنا اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرنا، اور والدین کے دوستوں کا احترام کرنا، اور ان کا اگر کوئی قرض باقی ہو تو اسے ادا کرنا۔ لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کی وفات کے بعد سب ختم، ان کی کوئی حق ان پہ باقی نہیں ہے، واجب نہیں ہے، جتنے حقوق ہیں ہم سب سارے کر چکے،
جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس خبر سے بھی باخبر کر دیا ہے کہ ہمیں ہر وقت اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہنی چاہیے۔ والدین ایسی ہستی ہیں ہم جس کے احسان کبھی نہیں چکا سکتے۔ ایک صورت ہے کہ ہم ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرتے رہیں، خصوصاً اس وقت جب وہ فوت ہو جائیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ اس ٹائم پر ہم انہیں فزیکلی فائنینشیلی تو سپورٹ نہیں کر سکتے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت طلب کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والے بنائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔